اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کے قریب اصلاً واقعات ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن میں آپ کو عصر حاضر کا ایک گناہ گار بندے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ ادارے ہیں سعودی عرب میں، مکتبے ہوتے ہیں جالیات کے، نیکی کے کام کرنے کے، اس کے مدیر نے ہمارے دوست عبد المالک مجاہد، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو خود سنایا۔ اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے یہ مغالطہ نکل جائے کہ گناہ گار بندہ ہو تو اس کی رب نہیں سنتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابلیس نے نافرمانی کر کے رب سے مہلت مانگی تو رب نے اس کو بھی دے دی، مانگنے والے کو رب دیتا ہے، ابلیس کو بھی قیامت تک کی مہلت دے دی۔ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ایک شخص تھا انڈیا کا، وہ جھوٹے قتل کے مقدمے میں اس کا ساتھ روم میٹ قتل ہو گیا، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اور وہ جو انڈیا کا بندہ تھا، نام کا اس کا مذہب تھا، بنیادی طور پہ نہ وہ ہندو تھا، نہ عیسائی تھا، نہ سکھ تھا، مذہب بیدار تھا، لا دین تھا، کسی اللہ پہ یقین نہیں تھا رکھتا۔ قید ہو گیا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اب تو ظاہر ہے ما فوق الاسباب وہی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو مجھے نجات دے دے، قتل کا الزام ہے، اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، اس کمرے میں میں ساتھ رہتا ہوں۔ تو وہ باضابطہ طور کے اوپر پہلے حضرت عیسیٰ کو، عیسائیوں کے خدا کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو پکارنے لگا۔ کچھ دن پکارا، کچھ نہ بنا۔ یہودیوں کے حضرت موسیٰ کا نام لے کے پکارا، ہندوؤں کے، حتیٰ کہ وہ مکتب جالیات کا مدیر کہتا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے مذاہب مجھے پتا تھے، سکھ، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، سب کے الہوں کو پکار لیا، لیکن اسلام سے ایک نفرت تھی، بچپن سے لے کے جس ملک میں پلے بڑے تھے ایک نفرت تھی، اس کی طرف میں متوجہ نہیں تھا ہوتا۔ لیکن جب سب دروازے کھٹکا لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہر ایک کے رب کو پکار کے دیکھ لیا، مسلمانوں کے الہ کو بھی پکار کے دیکھ لیا جائے۔ وہ لڑکا خود بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارا، اے مسلمانوں کے رب، اگر تو واقعی خالق حقیقی ہے اور تو ہی سچا رب ہے مسلمان جس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں، اور اسلام ہی سچا دین ہے، تو اے اللہ پھر مجھے اس قتل سے بری کر دے۔ کہا کہ ابھی میں نے دعا ختم نہیں تھی کی، دروازہ کھٹکا، مجھے جیلر لے کے آیا کہ ہم نے تفتیش کی ہے، دوسرا قاتل پکڑا گیا ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں لے کے چلتے ہو؟ کہا سب سے پہلے اسلام کو قبول کروں گا، میں گناہ گار، میں عاصی، میں نکما، میں نے زندگی میں کبھی نیکی کا ایک کام نہیں کیا، تمہارے رب کو پکارا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تمہارے رب نے میری پکار کو سن لیا ہے۔ گناہ گار آدمی، آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا کہ گناہ گار بندوں کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دعا کرنی ہے، لیکن اللہ کے لیے جن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس اینگل سے بھی ذرا سوچیں۔ حضرت عمر نے ایک بچے کو کہا تھا نا روک، میرے لیے دعا کر، صحابہ حیران ہو گئے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین، بچے کو کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں اس کی ذات کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے دعا کرواتا ہوں۔ لوگوں سے دعا کروائیے لیکن لوگوں کی دعا لیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے اور لوگوں سے دعا لیجئے۔ اس کی کیا وجہ؟ حضرت ابو درداء کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتے کی، یعنی ایک پورے قبیلے کی فرشتوں کی ایک قسم کی ڈیوٹی لگی ہے، جب بھی کوئی مسلمان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا کر، تو فوراً آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے، اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو دعا بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ میرے بھائی کو مشکلات سے نکال، وہ پیچھے فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور بعض روایات میں لَكَ بِمِثْلِهِ، اللہ
اس بندے کو بھی مشکلات سے نکال. اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے. اے اللہ اس بندے کو بھی 10 لاکھ دے. تو دعا کر رہا اپنے بھائی کے لیے, تیری اللہ نے کس اینگل میں قبول کرنی ہے, کس اینگل میں نہیں کرنی. یہ جو فرشتہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے یہ گناہوں سے پاک صاف ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا کہ نہیں؟ اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہے؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوا, اللہ سے مانگ رہا ہے. ہاں یہ ظرف کی بات ہے, دل کھلا کرنا پڑتا ہے. اور حضرت ابو دردہ جن کی یہ روایت ہے کہ فرشتہ پیچھے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی ایسے ہی قبول ہو. ان کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے کہ ان کے 360 دوست تھے, 360, اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے. اور ابو دردہ کے بارے میں یہ آتا ہے وہ صرف اپنے ہی دوستوں کے لیے دعا کرتے تھے, اپنے لیے کبھی کچھ نہیں تھے مانگتے. تو اپنے دوستوں کے لیے جو مانگتے تھے اللہ ان کے گھر میں وہ بھیج دیتا تھا. میں اور آپ کنجوس ہیں, بخیل ہیں. بخیل ہے وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, سبحان اللہ,